تشریف آیا کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرے گا کل رب اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ مسلمان قابل تعریف ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان اس سے محبت پوچھیں تو اس کی محبت کیا ہے؟ اس کی محبت دنیاوی خواہشات ہے، لیکن قربان جائیے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو مسجد سے محبت رکھے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا رب اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص، ایک نوجوان پابندی سے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا، جس راستے سے وہ مسجد کی جانب آتا اس راستے پہ ایک عورت کھڑی ہوتی، وہ اس عورت اس پر فرشتہ ہو گئی، مائل ہو گئی، اس سے محبت کرنے لگی۔ اب وہ نوجوان جب بھی آتا اسے دعوت گناہ دیتی، اپنی جانب بلاتی۔ آج گناہ کی دعوت عام ہو چکی ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ جو موبائل ہے یہ اتنی بڑی گناہ کی دعوت بن چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے، وہ وکیل صاحب تھے، کہ لڑکی نے موبائل پر دوستی کی اور پھر لڑکے سے نکاح کر لیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر سے روکا جاتا تھا، لیکن اب یہ موبائل جو ہمارے درمیان میں آ چکا ہے، اس نے جو نوجوانوں کو تباہ کیا ہے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ اب وہ نوجوان جب مسلسل آتا اسے دعوت گناہ ملتی، اس نے ایک دفعہ انکار کیا، دوسری دفعہ انکار کیا، تیسری مرتبہ انکار کیا، لیکن جب دعوت مسلسل ملتی رہی ایک مرتبہ شیطان نے اسے بہکا دیا، وہ اس جانب جانے لگا۔ وہ عورت کے گھر کی جانب جیسے ہی بڑھا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے اللہ کا قرآن یاد آ گیا۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن یاد آتا ہے، لیکن قرآن کسے یاد آتا ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کو وظیفہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کون ہے جو سورۃ اخلاص کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے؟ آپ نہیں جانتے سورۃ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول کسی مقام پر تھے، سورج جو ہے طلوع ہوا، اس شان سے طلوع ہوا، پیارے آقا نے دیکھا جبریل حاضر ہو گئے، کہا اللہ کے رسول نے جبریل آج جس شان سے سورج طلوع ہوا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کا ایک امتی مدینے میں انتقال ہوا ہے، اس کے استقبال کے لیے سورج اس شان سے طلوع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبریل اسے یہ اعزاز کیوں ملا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسے یہ اعزاز اس لیے ملا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ رسول پاک کا جب ارشاد ہوا جبریل نے اپنے پر مارے، وہ جنازہ جو مدینے میں تھا مدینے والے کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یعنی یہ سورۃ اخلاص اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم 10 مرتبہ پڑھو گے خدا تمہارے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے گا۔ یعنی ہم ان چیزوں سے اتنی دور ہو گئے ہیں، ہماری زبان پر قرآن کی آیتیں نہیں آتی، لیکن تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو محفل کا اہتمام کیا ہے، جس انجمن نے کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے، تربیت بتاتی ہے کہ انسان کس نہج پہ چل رہا ہے۔ بالفرض اگر لائٹ جائے اور آپ کے منہ سے گالی نکلے تو آپ کی تربیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی لائٹ کے جانے پر اگر آپ کی منہ سے قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تربیت یافتہ ہو رہے ہیں۔
یعنی تربیت ہماری نہیں ہوئی بھی، ہمیں تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی جو تربیت کی کیا شان سے تھی، بلکہ صحابیات کی تربیت دیکھیں، ام سلیم نے اپنے شوہر کی کس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں انہوں نے دل جوئی کی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اور صحابیات نے تربیت کو لیا۔ آج ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں تربیت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارا وہ ماحول قائم نہیں ہو رہا۔ ام سلیم کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، آپ کے شوہر کام کاج پہ تھے، گھر میں بچہ بیمار تھا، شوہر کام پہ گیا، گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ قربان جائیے اس زوجہ پر کہ شوہر کی کس طرح سے جو ہے دل جوئی کی۔ جب بچے کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر کام سے تھکا آ رہا ہے، تو شوہر کے آرام میں خلل نہ آئے، اس کے کھانے پینے میں جو ہے خلل نہ آئے، بچے کے جنازے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ شوہر آیا، کہا ام سلیم سے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا بیٹا آرام کی نیند سو گیا ہے۔ شوہر نے، ابو طلحہ نے سمجھا کہ بیٹا نیند میں ہے، اس لیے جو ہے اب میں اٹھاتا نہیں ہوں۔ اب انہوں نے اپنی زوجہ سے ملاپ کیا، جب زوجہ سے ملاپ کر لیا، کھانا کھا لیا، پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ اب ام سلیم شوہر کو سمجھاتی ہے، کہتی ہے اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص ہمیں اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے دے اور ہم اسے استعمال کر لیں، بعد میں وہ چیز کا مطالبہ کرے، ہم سے واپس مانگے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں ہمیں شکریہ کے ساتھ اسے واپس لوٹا دینی چاہیے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ایک چیز دی جسے ہم نے استعمال کیا، ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ام سلیم کہتی ہے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، ہم نے اسے استعمال کیا، اب اس رب نے بیٹے کو واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آفرین ہے اسی عورت پر۔ ہمارے گھر میں تو قدم رکھتی نہیں، شوہر قدم رکھتا ہی نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے حکیم صاحب کہنے لگے میں 11 بجے زوجہ کو فون کر دوں گا، اگر 11 بج گئے تو میں فون کر دوں گا۔